اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی معزز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو آج سبق نمبر 4 کے حصہ اول میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ انتہائی تیزی سے قرآن پاک کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ آئیے قرآن کی سورہ قمر کی اس آیہ مبارکہ سے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو قرآن نے کہا کہ اور یقیناً ہم نے بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے جو ہے آسان بنا دیا، سیکھنے کے لیے آسان بنا دیا۔ تو کون ہے جو نصیحت پکڑے؟ تو ہمیں اس لیے انشاءاللہ اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے آسان کیا ہے، سیکھنے کے لیے آسان کیا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی آگے 2 اور آیات، گرامر میں مذکر سے مؤنث۔ تو ہماری بہنیں جب 2-3 سبق ہو جاتے ہیں تو وہ پھر شکایت کرتی ہیں کہ بھی یہ سارا مذکر کی بات کرتے جا رہے ہیں، سیدھا ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، مؤنث کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کہا آپ کا گلہ دور کرنے کے لیے آج ہم کچھ مؤنث کے حوالے سے اور پھر اس کی جمع بنانا اس حوالے سے، تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں کہ آپ بڑے آرام سے مزے سے چیزوں کو سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ کو رٹے لگانے پڑیں اور آپ کو بہت زیادہ ذہنی پریشانی ہو۔ تو آرام سے، محبت سے، شوق سے آپ سیکھتے رہیں۔ تو یوں انشاءاللہ 10 اور 11 الفاظ نئے آپ سیکھ پائیں گے آج کی اس کلاس میں، جو قرآن میں 3298 بار 3300 times. Imagine just 1 hour, this 1 hour class, you will be learning 3300 words of Quran. What a great miracle it is. Isn't it Quran Allah has made it so easy کہ اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا ہے کہ ہم 1 گھنٹے میں، اب آپ سے ریکویسٹ، سارے کام چھوڑ کے پوری توجہ سے، شوق سے کلاس کے اس میں بیٹھیں تاکہ آپ اس کا بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جیسا کہ میں نے کہا آج ہم انشاءاللہ یہ سب چیزیں سیکھیں گے۔ یوں ہمارا آج جو اکاؤنٹ ہے اسباق کا وہ ہو جائے گا 44 الفاظ، جو کہ قرآن میں آئے ہیں 15,000 سے زائد بار، صرف 4 اسباق کے اندر۔ یعنی آپ یہ شروع کے سبق اتنے اہم ہیں، آپ اگر ان پر توجہ دیں تو ہزاروں قرآن میں آنے والے الفاظ کا ترجمہ آپ پہلے ہی کر چکے ہیں، ہم اس کو کور کر چکے ہیں۔ آج کا دن کر لیں گے تو 15,000 سے زائد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ آئیے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، اب جب آپ تلاوت سنیں گے، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ پچھلا جو سبق ہے اس کو ذہن میں لائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور نئی چیزیں پڑھیں گے تلاوت۔ اور آئی ایم شیور کہ آپ نے الفاظ پر غور بھی کیا، اور جیسے ہماری بہن ابھی کہہ رہی تھیں، ان کا مشاہدہ دیکھیں کتنا اچھا تھا کہ سر باللہ میں بھی آیا تھا، بسم اللہ میں بھی آیا، معنی میں ذرا فرق تھا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ یہ چیزیں کانٹیکسٹ کے حساب سے سیکھیں گے۔ تو ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پچھلی کلاس میں یہاں تک پڑھ لیا تھا، تو آج انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے۔ تو آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا اور الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے، راستے کی سیدھے۔ اب ہم اس کو لفظ بلفظ دیکھیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے اہدی۔ اس کا جو اہدنا ہے اس کو بریک کریں گے 2 حصوں میں۔ اہدی اور نا کا معنی آپ مجھے بتائیں، اشارہ بھی کریں آپ سب، کیا معنی سیکھا آپ نے؟ ابھی ہماری بہن کے ساتھ آپ
سسٹر افسا بڑی اچھی ریویژن کروا رہی تھی، دہرائی تو آپ لوگ اس کو پریکٹس بھی کر رہے تھے. جی اپنی طرف ہمیں. ماشاء اللہ. اپنی طرف جمع کا اشارہ اور اس کا مطلب ہے ہمیں. ٹھیک ہے، وی نہیں ہے، ہم نہیں ہے. یہ ضمائر یعنی پوزیشن والا نا، تو اس سینس میں ہے. لیکن چونکہ یہاں ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں ہدایت دے ہمیں. ٹھیک ہے، ہدایت دے ہمیں. اور اب یہ آپ نے آج دیکھیں، ابھی آپ نے پڑھا تھا، ہم نے ساتھ ہی اپلائی کر دیا الحمدللہ. اب یہ آپ کے ذہن میں پکا ہو جانا چاہیے کہ اہدنا ہدایت دے ہمیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں. تو لفظ اہدی جو ہے وہ تو ویسے ہی ہمیں اردو کی وجہ سے بھی آتا ہے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں ہدایت، اور عربی میں بھی ہدایہ، ہدن، تو یہ الفاظ عام استعمال ہوتے ہیں. تو ہدایت کیا ہوتی ہے کہ راستہ دکھا اور راستہ چلا، خالی دکھا نہیں، اس پر چلا بھی دے. تو ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اہدنا، ہمیں ہدایت دے. کس چیز کی ہدایت دے؟ تو ہمیں صراط المستقیم کی. تو ہدایت کہاں ہے؟ ہدایت قرآن ہدایت ہے، قرآن خود ہادی ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ ہدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للمتقین، قرآن شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اہدنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت کے اس راستے کو دکھا بھی دے، چلا بھی دے، یعنی سمجھا بھی دے، اور عمل کی اس پر توفیق بھی عطا فرما دے. تو الصراط، اب آپ مجھے بتائیں گے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے. اسم ماشاءاللہ. اسم. تو ہماری بہن بولا یہ اسم ہے، تو بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اور سسٹر زائدہ نے لکھ بھی دیا ہمیں کہ یہ اسم ہے. جی ایگزیکٹلی. تو آپ کو کیسے پتا چلا یہ اسم ہے؟ کیونکہ اس میں الف لام لگا ہے. ہوا ہے شروع میں. الف لام. لام سے پتہ چلا ہے. اور امیر حمزہ کاظمی فرما رہے ہیں کہ کیوں اس میں معرفہ بے الف لام کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں الحمدللہ کتنی تیزی سے ہم سیکھ رہے ہیں اور چیزیں ہمارے ذہن میں بھی ہیں. تو الصراط اسم ہے. یہ ویسے ضمن میں یہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا، تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ذرا ریفریش بھی ہو جاتے ہیں. تو معنی ہوتا ہے اس کا راستہ. کیا؟ راستہ. تو کون سا راستہ؟ المستقیم، المستقیم. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ بھی اسم ہے، اور مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. کون سا؟ سیدھا، المستقیم. اگر مستقیم کا لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہو تو کسی کو یاد ہے ہم جب میٹرک میں میتھس پڑھتے تھے تو جیومیٹری میں کیا بولا جاتا تھا؟ کسی کو بتائے مجھے. خط مستقیم. خط مستقیم. ماشاءاللہ بھئی آپ تو سارے بڑی فاسٹ میموری ہے، پوری یاد کر لیتے ہیں چیزوں کو. خط مستقیم تو کیا ہوتا ہے؟ خط مستقیم جو سیدھا خط آپ ڈرا کرتے ہیں. اچھا جی، او لیول والوں نے نہیں پڑھا تو آج پڑھ لیں. سو المستقیم سیدھا. خط مستقیم ہوتا تھا سیدھا خط، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں اسٹریٹ لائن. ٹھیک ہے، تو المستقیم. تو ہم نے اللہ سے کیا کہا؟ اہدنا، دکھا دے ہمیں، الصراط المستقیم، راستہ کون سا؟ المستقیم، جو سیدھا ہو. یہ مستقیم کا لفظ دیکھ لیں 37 ٹائم قرآن میں ہے، لہذا ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس لیے میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے، خط مستقیم سیدھا خط. تو مستقیم سیدھا. تو الف لام کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس لیے لگاتے ہیں؟ وہ کوئی خاص بات کے لیے، جیسے انگلش میں آپ دا لگا دیتے ہیں. تو یہاں پر ہدایت کے راستے کی، اس سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہے جو ہدایت کا خصوصی راستہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. تو کہاں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ہم جب بھی کوئی آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں پھر اس ماڈل کو اس پر اپلائی کر لیتے ہیں. تو اب سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں سیدھا راستہ دکھا دے.
اس پر چلنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو پہلے اللہ کا انعام ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا، پہلی ہدایت تو ہو گئی۔ اب ہمیں ہدایت ہر جگہ ضرورت ہے۔ نماز پڑھیں گے صحیح نماز کے لیے، نماز کے بعد کام کے دوران ہوتا ہے نا انسان مختلف چیزوں میں لوگوں کی بیک بائٹنگ اور ایسے اور خیانت میں لگ جاتا ہے۔ گھر میں کیا آپ ہدایت کے راستے پر قائم رہے، آفس میں، کلاس کے درمیان کہ ہم قرآن کی طرف توجہ رہے، دوستوں سے بات کرتے ہوئے کہ نیکی کی بات کی جائے، بازار میں کہ نظر کسی غلط طرف نہیں اٹھے، اور شیطان کے وسوسوں کے وقت خاص طور پہ جب ہمیں وہ الٹے کاموں پہ لگانا چاہتا ہے، کسی کی طرف دیکھتے وقت گویا ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اور اسی لیے ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ اور عیسائی مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ اور ہدایت ملتی کہاں سے ہے؟ تو وہ ہے قرآن میں، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں، ان کی تعلیمات میں۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوا کہ اگر مجھے اور آپ کو جس کتاب میں ہدایت ہے وہ ڈائریکٹ میں پڑھ ہی نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اور دوسروں کا محتاج ہوں اس کے لیے، اور اگر اس کو اٹھاتا بھی ہوں تو مجھے تو اس کی زبان نہیں سمجھ نہیں آتی، تو میں کیسے ہدایت لوں گا؟ تو آج میں اور آپ الحمدللہ آپ پہلے اس کورس کا حصہ ہیں، آئیے اس کی تجدید عہد وفا کیجئے قرآن کے ساتھ کہ اللہ انشاءاللہ اب یہ جو سلسلہ تو نے جوڑا ہے، ہم قرآن کو سمجھنے اور احادیث کو پڑھنے کا انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے، اور تیری کتاب کو ڈائریکٹ جان کر اور زندگی کے اندر قرآن کو سمجھنے کی ایمرجنسی نافذ کریں گے کہ وہ کتاب جو ہر نماز میں پڑھی جائے، جو کتاب جو تو نے ہدایت کی بھیجی ہے، جس کتاب سے ہر وقت مجھے ہدایت لینی چاہیے، اس کی مجھے سمجھ ہی نہ آئے، کتنی عجیب بات ہے نا۔ تو میں اور آپ اپنی زندگیوں میں ایک ایمرجنسی کا نفاذ کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں بار بار، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اور ہدایت کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ والا، اس کا الٹ ہوتا ہے دلالت، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور دنیا و آخرت کو برباد کر بیٹھے۔ تو دونوں کی بچت کس میں؟ اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے میں۔ تو آئیے ایک اچھی عادت بھی سیکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کیسی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے کہ ہم بہترین عادتیں سیکھ رہے ہیں، ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کی جائے۔ البتہ انسان کے لیے لازم ہے کہ صحیح راستہ معلوم کرے، اس کے لیے کوشش کرے اور اس پر چلنے کی توفیق اللہ سے مانگے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آپ انشاءاللہ اس کو ایک نظر دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور یاد رکھیے علم، پڑھائیے، خود کو پڑھائیے، آپ کے پاس کوئی موجود ہے اس کو پڑھائیے، اتنا اونچا بولیے آپ کے کانوں میں آواز پڑے۔ تو کم از کم 3 کام جب بھی آپ کو پڑھائے، یہ سلائیڈ آئے، ایک دفعہ عربی پڑھیں، رواں ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد اسی طرح الفاظ کو بریک کریں، اس کے ٹکڑے اور حیت و اس کی جو اس پر غور کریں، گرامیٹیکل ایکسپریشن پر۔ ٹھیک ہے جی؟ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر یا جن پر۔ تو ابھی پچھلی میں آپ نے پڑھا ہے صراط کا معنی، کیا معنی ہے صراط بتائیں؟ راستہ۔ ٹھیک ہے، راستہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا اہدنا الصراط المستقیم، اب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کیسا ہے، کون سا ہے۔ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ اللہ سیدھا راستہ لکھا ہوا ہے، کیا یہ فزیکل سیدھا راستہ ہے یا کون سا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ راستہ ان کا ہے، یعنی ہم دعا مانگ رہے ہیں اور ساتھ یہ وضاحت بھی ہو رہی ہے کہ راستہ کن کا، اور یہاں سے ہم نے سبق بھی لینا ہے۔ صراط راستہ، الذین
تو راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، تو پہلا لفظ کیا ہے؟ صراط، ابھی پڑھا صراط المستقیم. تو الذین بہت ہی امپورٹنٹ لفظ ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، الذین. اب اگر آپ 1 منٹ پورا اس لفظ کو اچھا سا دہرائیں، الذین ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، تو 1 منٹ میں آپ 1080 یعنی 1100 بار قرآن میں آنے والا، یا آپ قرآن کھولیں آپ کو ہر دوسرے صفحے کے اوپر، ہر صفحے پر آپ کو الذین کا لفظ ملے گا. تو آج نہیں جی یہ بریک نہیں ہوتا، لفظ کٹھا لفظ ہے الذین، ٹھیک ہے. الذی اکثر آتا ہے نا الذی، وہ اس کا واحد ہے، یہ الذین جمع ہے ان لوگوں کا، وہ لوگ جو. اور قرآن میں سینکڑوں بار یعنی 1000 بار سے زیادہ مرتبہ الذین کا لفظ آیا، تو ان لوگوں کا، وہ لوگ جو. ٹھیک ہو گیا. انعمت، انعمت، انعمت کا لفظ دیکھیں نا، اس میں انعام کا لفظ آپ کو جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یا نعمت، نعمت بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے نا. تو انعام کیا تو نے، انعمت، جیسے آپ کہتے ہیں انت، تو انعمت، اس کو آپ نے اچھا سے ذہن میں رکھنا ہے. انعام کیا تو نے سے مراد کس نے؟ اللہ نے. صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے، علیہم، علیہم کے ٹکڑے کیا ہوں گے؟ علا اور ہم یہ وہی ہے، ہم جیسے تھا، اس کو ہم پڑھیں ہم، علا جڑ گیا تو بن گیا علیہم، ان سب پر، ان لوگوں پر. تو یہ اب آپ نے اس کانسیپٹ کو ساتھ اب ریلیٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. علیہم ان سب پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، ان سب پر. تو اب یہ دیکھیے یہاں پہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، اور کون تھے وہ لوگ؟ اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، قرآن میں 4 گروہ لوگوں کے بتائے گئے جن پر اللہ کا انعام ہے، جن پر اللہ کا انعام ہے. اب میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا راستہ دکھا دے ہمیں. تو وہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو انعام یافتہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ان کا کیا راستہ تھا، انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ انبیاء کا راستہ، اور اس کو جاننے کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. تو سب سے پہلے جو ہمارے دل کے اعمال ہیں ان کو بہتر کیا جائے، یعنی ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اللہ ہی کا ڈر، اللہ ہی پر توکل و بھروسہ. تو سب سے خاص بات یہ عقیدے کی درستگی، اور پھر اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک، یہ تھا انعام یافتہ لوگوں کا کام. اور دعوت، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ساری زندگی مشکل میں، آسانی میں، ہر وقت دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی وحدانیت، اس کے ایک ہونے کی دعوت دیتے رہے، اس کے احکامات کے نفاذ کی کوشش کرتے رہے. اور پھر تزکیہ کرنا یعنی پاکی، عقیدوں کو بہتر، لوگوں کے عقیدے کو بہتر کرنا. یہ کافی نہیں ہے کہ بس ہم ٹھیک ہو گئے جی بس، اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا جائے، اچھی چیزوں کو رائج کیا جائے، یعنی نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. تو یہ ہم سب کو بھی ایسا کرنا ہے اگر ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہونا ہے. تو اور یہ کب کیا جائے، کہاں کیا جائے؟ اپنے خاندان میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکامات پر عمل کروایا جائے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. تو یہ ہے جی انعام پانے کے لیے ایمان لائیے، عمل کیجیے، دعوت دیجیے، اچھی عادتوں کو بڑھائیے، نیکی کا حکم دیجیے، برائی سے روکیے. اور یہ کوئی ایسی نہیں ہے، عام زندگی کے معمولات میں بھی ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو
تو یہاں سے ایک خوبصورت عادت جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہم نے کہا راستہ ان کا جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو اللہ کا انعام جن پر ہوا وہ ہمارے لیے ماڈل بن جانے چاہیے، ہمارے رول ماڈل، کہ ہم ان کی مثال لیں، ان کے طریقے پر چلیں، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کریں، ان کا جیسا عمل کرنے کا پلان بنائیں، اس پر عمل کی کوشش کریں. تو اللہ کے انبیاء کا طریقہ، ان کا مختلف اوقات میں اور مختلف حالات میں کیا طریقہ کار تھا، اور ظاہر ہے وہ تو بڑے خصوصی بندے تھے. اس کے بعد آپ کو صالحین کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کی حیات مبارکہ، انہوں نے کس طرح سے زندگی کے باقی معاملات کیے. تو آپ نے حکومت کرنی ہو، والد ہوں، آپ اولاد ہوں، آپ بھائی ہوں، آپ بہن ہوں، آپ بیوی ہوں، آپ کسی بھی حیثیت میں ہوں، تو ان اچھے لوگوں کے بارے میں جانیے، ان کے بارے میں پڑھیے، ان جیسا عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے صالحین میں شمار ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آئیے اب آگے ہمیں ساتھ کے ساتھ غیر مغضوب علیہم ولا، تو یہ ایک طرح سے وارننگ بھی کی جا رہی ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ انعام یافتہ لوگوں کا تو آپ نے کرنا ہے نا، ان کے راستے پر چلنا ہے، اور اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور ہم ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں. کن کا نہیں؟ غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا جن پر. غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور اس کے علاوہ دو معنی ہے اس کے. تو یہ اپنے کانٹیکسٹ کے حساب سے معنی لے گا، جہاں کہیں استعمال ہوگا تو غیر نہیں، اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، تو غیر نہیں. یہاں جو معنی آ رہا ہے غیر المغضوبی، نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اچھا سا ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے. غیر ویسے بھی وہ ہوتا ہے نا جو آپ کا نہیں، تو غیر نہیں. اچھا، المغضوب کے لفظ کو سمجھے کیسے ہے. یہ مظلوم، مظلوم کا معنی کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں. اردو میں اگر آپ کہتے ہیں مظلوم تو کون ہوتا ہے مظلوم؟ جس پر ظلم کیا گیا. مظلوم جس پر ظلم کیا ظلم گیا. جس پہ ہوتا ہے. جی، ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا مظلوم ہے. ظلم کیا جائے. ہاں جی، ایسے ہی ہے. جیسے ہم پاکستان کی عوام بڑی مظلوم ہے، تو اسی طرح مغضوب، مغضوب جس پر غضب کیا گیا. مظلوم تھا نا جس پر ظلم کیا گیا، تو یاد رکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اس طرح. مغضوب جس پر غضب کیا گیا، اسی میں غضب کا لفظ آپ کو اندر نظر آتا. اس کے مادے کے حروف بھی یہی ہیں، غین دو با، غضب. تو مغضوب جس پر غضب کیا گیا. علیہم، علی اور ہم وہی والا ہے جو بھی ہم نے پہلے دیکھا تھا، علی اور ہم، جن پر جمع کرنا ہم والا ہی ہے. تو غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے. آج ایک اور بڑی مزے کی بات یہ اور خوشخبری بھی ہے کہ ہمیں وا کا معنی تو آپ سب کو آتا ہے. لا جو ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہ، اس کا معنی بھی نہیں اور نہ کہ اس میں آتا ہے 1687 بار ہے یہ قرآن میں. اب یہاں رکیے، اس پر غور کیجئے. ٹھیک ہے، اور ذرا آج کی کلاس کے بعد آپ سے پوچھے نا کہ کوئی بات آپ سے پوچھے ٹی وی دیکھنا، آپ کہیں لا، نہیں بالکل نہیں. تو نعم تو آپ نے پہلے ہی سیکھ لیا وہ ہاں. تو اگر وہ آپ سے کہے نماز پڑھ لی، آپ کہیں نعم. ولا، اور نہ. لا کا معنی اب ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. 1687 بار ہے قرآن میں، بار بار آپ کو
نظر آئے گا، ہر صفحے میں تقریباً ملے گا، اور نہ ہی کس کا، اور نہ والا الضالین. ضالین کا لفظ بنا ہے دال سے، جس کو کہتے ہیں گمراہ ہونے والا، اردو میں بھی کہتے ہیں ضلالت، گمراہی. تو فلاں شخص ضلالت میں ہے، گمراہی میں ہے. تو یہ دیکھیں، جیسے آپ کو شروع میں یاد ہے ہم نے جمع بنانا سیکھا تھا، دالن سے دالون، اور دالن یا دالن سے دالین، اسی سے بنا ہے الضالین، اور وہ جو گمراہ ہوئے. تو پہلا گروپ کون سا تھا؟ المغضوب، جن پر غضب کیا گیا، اور دوسرا جو گمراہ ہوئے. تو اب یہ فرق سمجھنا آپ نے، اللہ کیسے لوگوں پر غصہ ہوا؟ غیر المغضوب علیہم. غور سے سنیں، اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے، یعنی جنہیں حق بات کا پتہ تھا، عمل نہیں کرتے تھے. اب یہ ہمارے لیے اس میں لیسن ہے کہ سچ کا پتہ ہو لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے. تو اللہ نے ان کو مغضوب، غضب کیا ان کے اوپر. ٹھیک ہے، اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. اب ذرا سوچیں، میں اور آپ بھی غور کریں کہ اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے، کسی پر غضبناک ہو جائے تو کیسا برا حال ہوگا. کبھی آپ کے والد ناراض ہو جائیں، کبھی آفس میں باس ناراض ہو جائے تو لوگ بیچارے بالکل پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ جو سب کا مالک ہے تو اس کی تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی نا. اور اسی طرح یہ بھی غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ سچ کیا ہے. سچ یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سچ یہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے. سچ یہ ہے کہ دیانتداری سے کام کرنا چاہیے. سچ یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں بہتان اور گمراہی کی باتیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے. ہم یہ جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اچھے علم اور جانی ہوئی چیزوں پر عمل کی توفیق دے. تو بالکل جیسے آپ اور میں ہم چاہتے ہیں نا کہ آج کل لوگ بڑا انسپائر ہوتے ہیں، رول ماڈل بناتے ہیں، ان کی طرح بچے ہمارے ینگ انہی کی طرح بال کٹوا لیتے ہیں، ویسے ہی کپڑے، ویسے ہی چال چلن. تو میں اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ٹیسٹ لگائیں ان کے اوپر کہ کیا یہ جو شخص جس کو میں کاپی کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن اور حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بات کر رہا ہے، یا کوئی دنیاوی باتیں کر رہا ہے. اور اس کے قول و فعل میں بعض لوگ قرآن و حدیث کی بات بھی کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. تو یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے. اور یاد رکھیے، دنیا میں کوئی شخص آپ کو کتنا بھی اعلیٰ مقام پر نظر آئے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے دین کی بات نہیں کر رہا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ضالین، اب یہ کون سا گروپ ہے؟ اب یہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہے آپ نے، فرق سیکھنا ہے. جیسے رحمان اور رحیم کا سیکھا تھا نا آپ نے، تو مغضوب اور ضالین کا. مغضوب جو جانتے بھی ہیں عمل نہیں کرتے. ضالین کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جاننے بغیر عمل کرتے ہیں، یعنی بغیر جانے ہی، اور کبھی زندگی میں پرواہ نہیں کرتے کہ سچ کو جاننے کی کوشش کی جائے، زندگی کا مقصد کیا ہے، علم کیوں حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے. نہیں، پرواہ نہیں ہے، اور لگے ہوئے بس اپنی آپ کو ایسے بے شمار لوگ ملیں گے محفلوں کے اندر جو قرآن پہ ایسی ایسی بڑی بڑی بحث کر رہے ہوں گے اور ایسی باتیں کریں گے، آپ کو لگے گا یہ تو پتہ نہیں اس سے بڑا کوئی اسکالر نہیں ہے، اور قرآن کے ایک لفظ کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ دونوں سے بچائے. قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ہم جانتے ہیں اس میں ہدایت ہے، اور ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں کیونکہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور عربی زبان نہیں آتی. تو الحمدللہ آپ نے تحیہ پہلے سے کیا ہوا ہے. اب اللہ سے دعا کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے، دعا کے ساتھ ساتھ پلان بھی بنائیے، وقت نکالیے. جیسے ابھی آپ نے نکالا ہوا ہے اور ورک بک بھی کر رہے ہیں، ہوم ورک بھی کر رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو آپ قرآن سیکھتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. تو ایک
اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اگر صحیح بات نہ پتہ ہو تو وہ علم والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ اس کی بھی توفیق دے۔ اور ایک آخری عادت جو سورہ فاتحہ اور تعوذ میں سے ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم 10 اور 2 12 عادات سیکھیں گے، تو عادت نمبر 12 برے ماڈل جو ہیں، بیڈ ماڈلز جو ہیں ان سے دور بھاگیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے۔ لوگ بیچارے، حیرت ہوتی ہے کہ اس دور میں بھی ہمارے ہاں اپنے عموماً ہماری سیاست میں دیکھ لیں، ایک عجیب شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ نہ تو وہ سچ بول رہا ہے نہ وہ میں عمومی کسی اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، عمومی ہماری سیاست کی، تو اس وقت ضرور غور کیجئے کہ کیا اس کے پیچھے جانا مناسب ہے یا اس سے ہٹ جانا بہتر ہے۔ اسی طرح زندگی کے باقی معاملات میں بھی، اور پھر میڈیا انڈسٹری کے پیچھے آپ کو پتہ ہی ہے، ہم میں سے اکثر لوگ ادھر انسپائر ہوتے ہیں، اس طرف بھاگتے ہیں، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کی جن پر غضب ہوا اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے۔ تو ہمیں راستہ اللہ کس کا چرائے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب سورہ فاتحہ کی تکمیل پر there is a special gift for all of you، بڑا خوبصورت سا ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد انشاءاللہ آئندہ سے ابھی آپ جب عشاء کی نماز پڑھیں گے تو آپ کی سورہ فاتحہ پڑھنے کا انداز اور احساس بالکل جدا ہوگا آئندہ آنے والی ساری زندگی کے لیے۔ تو غور سے حدیث سنیے، اس کے الفاظ پر غور کیجئے، خوشی کا احساس بھی لائیے اپنے اندر۔ آج جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں، اس وقت اس کو ذہن میں لائیے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ اب بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی۔ ذرا غور کیجئے، یہ بڑی اسپیشل بات ہے سوچنے والی، کہ اللہ کریم جو پوری کائنات کا مالک ہے، آپ کے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت آپ کو، اللہ فرما رہا ہے حمدنی عبدی، اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کو خطاب دے رہا ہے عبدی، میرا بندہ، حمدنی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ تو ہے نا بڑی اسپیشل بات، آپ کے منہ سے نکلتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ تعریف کی، مالک یوم الدین، اللہ فرماتی ہے۔ تو یعنی آپ کے ہر آیہ مبارکہ کی ادائیگی پر آپ کو کائنات کا مالک خود جواب دے رہا ہے، اور ساتھ اپنائیت کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ۔ تو اس بندے کو اگر پتہ ہو کہ اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں اور میں جو سورہ فاتحہ میں کھڑا ہوں، تو کیا خصوصی تعلق اس کا اللہ کے ساتھ قائم ہوگا۔ تو بندہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اتنی خاص چیز ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ میرے بندے کے لیے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ مانگے گا اسے سب کچھ ملے گا۔ تو میرے محترم برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ نے چن لیا آپ کو اس چیز کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب آپ نے اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا، اس سے دور نہیں ہٹنا، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کو بھولا نہیں، کیونکہ یہ میں نہیں آپ کو لے کے آیا، کوئی بھی آپ کو یہاں نہیں لے کے آیا، اللہ کی مرضی تھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے، تو اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عبادت بھی اسی کی مرضی سے، علم کا حاصل کرنا بھی اس کی مرضی سے، اور شکر ادا کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی مرضی سے۔ تو رب زدنی علما ہم یہ کہتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، اور یاد سے آج آپ نے
سورہ فاتحہ نماز میں اس کی ادائیگی کے وقت، اور اگر آپ کو یاد ہو جائے، مجھے تو بڑا لطف آتا ہے کہ آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، اور پھر یہ تصور میں لائیں کہ اللہ رب کائنات کا مالک کہہ رہا ہے حمدنی عبدی، اثنى علی عبدی، مجدنی عبدی، تو آپ کو ایک خصوصی لطف آئے گا نماز کی ادائیگی میں. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ آج کچھ وقت ہمارا زیادہ لگ گیا، ایک آدھ سوال ہم لے سکتے ہیں اگر ہے، 30 سیکنڈز کی بریک کریں گے اور پھر گرامر کی طرف پڑھ دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر. سر میں نے پتہ کرنا تھا کہ یہ جو ورک بک آپ سینڈ کرتے ہیں جب ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے تو پھر اس بارے میں کیا کریں گے کہ پی ڈی ایف سینڈ کر دیں گے جو ہم لکھتے ہیں، یا پھر بک لینی پڑے گی یا پرنٹ کروانا پڑے گا؟ پرنٹ لازمی ہے؟ نہیں، آپ بک اگر نہیں لے سکتے، نہیں منگوا سکتے تو آپ پرنٹ لے لیں سافٹ کاپی سے. اگر وہ بھی نہیں سر کر وہ بھی سکتے مہنگا پڑ جائے گا نا، تو اگر ہم کوسچن وغیرہ لکھ کے سب کو پی ڈی ایف کے ذریعے آپ کو سینڈ کر دیں تو؟ جی میری بات پوری ہو لینے دیں. آپ صحیح فرما رہی ہیں. آپ کسی سادہ کاپی کے اوپر سوال لکھیں، جواب لکھیں، اس کو سالو کر لیں. ایک ایک لیسن جو ہے تصویر لے کے جو ہم ٹیچرز دی ہیں ان سے چیک کروا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب پوری ہو جائے گی مکمل، پھر آپ پی ڈی ایف ہمیں بھجوائیے گا. ٹھیک ہے. یہ سسٹر امان کہہ رہی ہیں دعا کے روٹ لیٹر. اچھا یہ یاد رکھیں، ہم آپ کو ابھی صرف بنیادی اور آسان والے الفاظ کے روٹ لیٹرز دکھاتے ہیں. السلام علیکم. اسی پر فوکس کیجیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر یہ ورک بک کے اندر جو کوسچنز ہوتے ہیں ان کے اندر اعراب لگانا لازمی ہوتے ہیں؟ اچھا، اعراب لگائیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے، کیونکہ عربی میں اعراب کے اوپر نیچے آگے پیچھے ہونے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ آپ ابھی بگنر اسٹوڈنٹ ہیں تو اعراب لگائیں تو اچھی بات ہے. آہستہ آہستہ اگر شروع میں مشکل بھی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ شروع کر لیں. شروع میں خود کو وہ نہ کریں تو انشاءاللہ you will be able to do it. ٹھیک ہے جی. جی چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. تو آج گرامر میں انشاءاللہ ہم نے مؤنث کے اشاروں کے حوالے سے بات بھی کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا. ٹھیک ہے جی. ٹی پی آئی کا استعمال ہم کرتے ہیں. آئیں ذرا میرے ساتھ تھوڑے ہلیں، انرجیٹک ہوں. تو ہم ٹی پی آئی میں کیا کریں گے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، یعنی اشارے کیجئے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو یہ ساتوں کام کس کام کے لیے؟ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. تو آئیے، اسم، فعل، حرف. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور اسم ہم نے کہا تھا کسی کا نام یا صفت، اور اس کی نشانی آپ کو پتہ ہے. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پڑھیں گے. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم اس کو بھی شروع کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب چونکہ ابھی تک ہم اسم کے اوپر بات کر رہے ہیں زیادہ، اور ہم نے آپ کو یاد ہے کہ پچھلی کلاس میں ضمائر یعنی یہ جو ٹکڑے ہیں جو جڑ کر آتے ہیں اور جس کی آپ پریکٹس بھی کر رہے تھے، ہو، ہم، جیسے ہی میں شروع کروں ٹیبل، آپ کا کام ہے آپ بھی ساتھ اشارے کریں. اور میں وہ آپ کو یاد ہے دہرائی کی کلاس میں بھی ہماری سسٹر آپ سے کہہ رہی تھی کہ اشارے کیجیے. ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک وہ اشارے تھے جو ہم نے بچپن یا جوانی میں کیے، ایک یہ ہیں جو اچھے والے اشارے ہیں جو ہم قرآن سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ان کو ذرا پورے اس سے کیجیے. ہو اس کا، ہم سب کا آپ کا، ہی میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. تو یہ آیا تھا نا اہدنا، ہدایت دے ہمیں، تو یہ والا تھا. تو یہ قرآن کے اندر
قرآن کی ہر لائن میں انشاءاللہ. آئی ایم شیور آپ نے پہلے اس کی پریکٹس کی ہے. اسی طرح یہ جب جڑ کے آتے ہیں تو ربہ ربہم، ربکا ربی ربکم ربنا. اب یہ ٹیبل اگر آپ کو آتا ہو، بہت سی دعائیں آپ نے دیکھی نا اسی سے شروع ہوتی ہیں، جیسے رب زدنی علما اور ربنا تقبل منا، ربنا آتنا فی الدنیا. تو آپ کو مزہ آیا کرے گا کہ اچھا مجھے تو مانا بھی آتے ہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم شروع ہو رہے ہیں نا. تو 950 ٹائم سے زائد بار ہے یہ قرآن میں، تو اس کی آپ کی پریکٹس اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آئیے آج کے سبق کی طرف پڑھتے ہیں. آج کے سبق میں ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع، یہ چھوٹا سا ایک کانسیپٹ ہے، اس پہ فوکس کریں گے تو ہماری بہنیں آج ذرا خوش ہو جائیں گی کہ یہ ہر وقت ہوا کرتے رہتے ہیں. ہوا وہ، اور وہ سے مراد آپ کو پتہ ہے نا مرد ہے. تو آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ سیدھا ہاتھ کس کے لیے تھا؟ مذکر کے لیے. تو الٹا کس کے لیے ہم نے کہا تھا ہم یوز کریں گے؟ مونس کے لیے. اگر میں یہاں مؤنث سے کے لیے. ہاں، اگر میں یہاں سے کہوں ہیا، تو آپ کو سمجھ آ گیا یہ کیا معنی ہے؟ یہ تھا نا ہوا، تو وہ، اور ہیا بھی ہے وہ. لیکن ایک فرق کیا ہے؟ ہاں، فرق یہ ہے کہ یہ مؤنث عورت ہے، ایک عورت ہیا. ٹھیک ہو گیا. اور ہے کون؟ تھرڈ پرسن غائب جو ہمیں نہیں پتا، دور. سو ہوا ہیا، ہوا ہیا، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت، ہیا وہ عورت. تو آئیے ذرا اس کی ادائیگی بھی آپ سے سن لیتے ہیں. آپ پریکٹس کروائیں. کون کروائے گا؟ جی سسٹر نگارش کروائیے. ہوا یا. ترجمے کے ساتھ سسٹر بشرا کروائیے. ہوا وہ مرد، بسم اللہ الرحمن یا الرحیم. وہ عورت. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. گڈ. سسٹر زاہدہ کروائیے. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. سسٹر نورین کروائیے. جی آئی فون جو بھی ہیں آپ یہاں پہ اپنا نام لکھا کیجیے. جی کروائیے بردر یا سسٹر، انمیوٹ کر کے. جی سسٹر منیبہ آپ کروا دیں. منیبہ سمین. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. ایکسلنٹ. سسٹر فرحین. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. ہیا وہ عورت. تو اب ہمیں یہ بڑا اچھا سا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ایک تو ہم نے اس کا ایک سیگا لیا صرف آپ کی آسانی کے لیے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آئیے اب ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. بالکل چھوٹی سی بات ہے، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے. اردو میں ویسے بھی آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، یہ سارے منافق، یہ ساری چیزیں پڑھی تھی، ہے نا. تو بڑی آسانی سے مسلم جو ہے یعنی اسم کے اندر گول تا، عربی میں گول تا کا اضافہ کر دیں تو وہ مؤنث بن جاتی ہے. تو یہ تھا نا مسلم تو مسلمہ، مومن تو مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. تو یعنی یہ جو مذکر تھا اس میں گول تا کا اضافہ کیا ہم نے، مسلم سے مسلمہ، جیسے صادق سچا سے صادقہ. تو یہ آسان ہے بالکل بات. مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. کوئی اس میں مشکل نہیں ہوئی. کروائیں. کون پریکٹس کروائے گا؟ جی جی سسٹر کروائیے. سسٹر نگارش. سسٹر آپ کا مائک میوٹ ہے اور ہمیں آواز نہیں آ رہی. مسلمن مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ،
काफिरुन काफिरा, मुशरिकुन मुशरिका। एक्सीलेंट। अच्छा, ये एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं, ये मुस्लिमातुन भी पढ़ा जाएगा और अरबी कुलिये को, अरबी पढ़ने के कुलिये के हिसाब से गोलता के आखिर में अगर आप रुक रहे हैं तो मुस्लिमा वो हा में बदल जाती है। तो जिनको तो ये बात पता है, आप आसानी के लिए दोनों तरह से, जिसको जिस तरह आसानी है वो उस तरह से पढ़ ले। तो अगर आप मुस्लिमुन मुस्लिमातुन ऐसे पढ़ना चाहते हैं ये भी ठीक है। और आपको ये बताया गया था कि अगर मुस्लिम, आसानी के लिए हम इसको यूं भी पढ़ते हैं मुस्लिम, तो सूरत में मुस्लिमा आप यूं भी पढ़ें तो ठीक है। जी सिस्टर बुशरा फरमाइए, करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिमुन मुस्लिमतुन, मुमिनुन मुमिनतुन, सालिहुन सालिहतुन, काफिरुन काफिरतुन, मुशरिकुन मुशरिकतुन। ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट। तो ब्रदर अतीक करवाइए। जी ब्रदर अनम्यूट कीजिए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ। मुस्लिम मुस्लिमा, मोमिन मोमिना, साले सालेहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। एक्सीलेंट। सो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो टेक्निकल हो या मुश्किल हो। असल बात जो हमने इस कॉन्सेप्ट से सीखनी है वो क्या है, वो अब मुझे आप में से कुछ बताए, ये हुआ किसके साथ लगेगा, हिया किसके साथ लगेगा इनमें से? हुआ मेल के साथ और हिया फीमेल के साथ। किसके साथ? मिसाल देना, कैसे बोलेंगे? हुआ मुस्लिम हुआ मोमिन। वेरी वेरी गुड। तो अब ये जरा यही चीज हमने, असल में आपको ये चीज समझानी मकसूद है कि आप ये बात समझें कि हुआ मुस्लिम या मुस्लिमुन या मुस्लिमतुन, हुआ मुमिन या मुमिना, हुआ सालिह या सालिहा, हुआ साबिर या साबिरा, हुआ साबिर या साबिरा। तो कुछ भी आप समझिए बात को। जी हाँ। तो ये असल में समझाने वाली बात है। सिस्टर हुदा करवाएं। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमा, हुआ मुमिनुन हिया मुमिना, हुआ सालिहुन हिया सालिहा, हुआ साबिरुन हिया साबिरा, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरा। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ये बात समझ गए ना सारे? तो इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह आप एक और नए लेवल पर आपको पता चल गया कि अच्छा मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ अलग अलग आप ज़माइर इस्तेमाल करते हैं, हुआ मुस्लिम या मुस्लिमा। जी सिस्टर शहीन अहमद आप भी करवा दें। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ साले हिया सालेहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। एक्सीलेंट। सिस्टर नौरीन। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मुमिन हिया मुमिना, हुआ सालिह हिया सालिहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, आप शायद माइक आपका, और अगर इन्हें मसला हो रहा है तो डॉक्टर इशफाक साहब आप करवाइए। हुआ मुस्लिम हुआ मुस्लिम। चलें अभी आप करें, अभी जरा मेरी बेटियां एक रहेंगी। चलें। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमा, हुआ मुमिनुन हिया मुमिना, हुआ सालिहुन हिया सालिहा, हुआ साबिरुन हिया साबिर, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरा। एक्सीलेंट। और मुस्लिम हिया मुस्लिमा, फैमिली की बच्चों के साथ बैठे हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ सालिह हिया सालिहा, हुआ साबिर हिया साबिरा। आइए अब एक और मजे की बात और बड़ी खुसूसी बात जो आपने सीखनी है।
اور بہت لوگ بیچارے ساری زندگی اس پہ کنفیوز رہتے ہیں تو ہم مسلمان لیکن بڑی بنیادی چیزوں پر بھی ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوتی. تو اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جب کسی صحابہ یا صحابی یا صحابیہ کا نام لیتے ہیں تو انہیں آخر میں پتہ نہیں چلتا کیا کہنا ہے. تو آج ذرا غور کریں انشاءاللہ. آج کے بعد اب تو ویسے بھی آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں, آپ یہ چیز پہلے بھی جان چکے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ, یہ جو ہو آپ نے کہا تھا نا ضمائر میں سے, عنہ, ایک ہوا ہے نا وہ, اور ہو وہ جو جڑ کر آتا ہے اس کا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ, تو حضرت ابو بکر یا حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, عنہ کہیں گے, اس کے ساتھ راضی ہوا. کیوں کہہ رہے ہیں ہم ہو, کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی آپ میں سے بتائے مجھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مذکر ہے. مذکر ہے, مذکر ویری گڈ, اس کے ساتھ. لیکن یہ میل کے لیے مذکر کے لیے ہو لگتا ہے. اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا, یہ جو ہا ہے نا ہا, اس کا معنی بھی اس کا ہے لیکن یہ مؤنث کے ساتھ لگتا ہے کہ عائشہ اللہ راضی ہو اس کے ساتھ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, فاطمہ رضی اللہ عنہا, انہا مؤنث کے لیے. تو اب آج کے بعد انشاءاللہ یہ جو گروپ آف پیپل میرے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوا ہے, انہیں کبھی زندگی میں یہ کنفیوژن نہیں ہوگی کہ میں نے کیا لگانا ہے, انہو کہ انہا لگانا ہے. جب بھی مرد ہوگا, آپ نے یہ سیکھا ہے, آپ نے پہلے سے سیکھی ہوئی ہے چیز, تو انہو لگے گا. کسی صحابی کا نام آپ لیں گے تو آپ کیا کہیں گے اس کے ساتھ؟ حضرت عمر رضی اللہ, کہ حضرت عمر وہ ہے اللہ جس کے ساتھ راضی ہوا. اور جب بھی آپ فیمیل کا, حضرت سودا رضی اللہ عنہا, فاطمہ رضی اللہ عنہا, ہا, ہا کس کے لیے لگا؟ مؤنث کے لیے. تو ہے نا مزے کا کانسیپٹ. الحمدللہ ہمارا ڈے ٹو ڈے یوز کا ہم نے سیکھ لیا. اب اس کی پریکٹس بھی اچھی سی کر لیتے ہیں. تو آئیے, جیسے آپ کہتے تھے نا ربہ, کیا معنی تھا بولیں ذرا؟ اس کا رب, اس کا رب, مرد کا رب, اس میل کا, ہمیں پتا تھا مرد کے رب کا رب. ہم کہیں گے ربوہا, کیا ہو جائے گا؟ عورت کا رب. دینوہا, کتابوہا, تو اب جس ہا لگ گئے تو وہ مؤنث کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس عورت کی کتاب. بالکل. آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ربوہو ربوہا, دینوہا, کتابوہو کتابوہا, رسولوہو رسولوہا, اسموہو اسموہا. نور ملک آپ کروائیے. ربہ ربوہا, دینوہ دینوہا, کتابوہ کتابوہا, رسولوہ رسولوہا, اسموہ اسموہا. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. رمان آپ کروائیے. یس سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ ربوہا, دینہ دینہا, کتابہ کتابہا, رسولہ رسولہا, اسمہ اسمہا. ماشاءاللہ. نظام کروائیے بردر. اور آپ سب کو معنی پتا ہے, ربوہ اس کا رب, ربوہا اس عورت کا رب, ٹھیک ہے. اسی طرح اسمہ اس کا نام, اسمہا اس عورت کا نام, اس عورت کا نام. ہاں. تو بس الحمدللہ یہ بھی آپ نے بڑا اچھا کر لیا. آئیے اب اگر عربی میں آپ سے میں کہوں, آپ کو یاد ہے پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ من ربوہ, ربوہ کہتے تھے کون. اب آپ پہلے مجھے سوچ کے خود جواب دیں, پھر میں آپ کو جواب دکھاؤں گا. من ربوہا, اب جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ رب اللہ. غور سے غور سے, کچھ لوگوں نے عورت کا رب کون ہے؟ اللہ ربی. اللہ ربوہا. نہیں, ربی کیسے ہو جائے گا نا, میں پوچھ رہا ہوں من ربوہا. عورت کا رب ربوہا اللہ یا ربوہا اللہ.
ٹھیک ہے. ربوہا اللہ, کہ میں نے آپ سے پوچھا اس عورت کا رب کون ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ میرا رب اللہ ہے. آپ جواب میں اس عورت کا رب کا بتائیں گے کہ اس عورت کا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ, بہت اچھا. اگر میں کہوں ما دینوہا, دینها الإسلام دینها الإسلام دینوہا الاسلام, دینها الاسلام دینها الإسلام. ویری گڈ. انجوائے کر رہے ہیں نا, مزہ آ رہا ہے, اچھی اچھی عربی بھی سیکھ رہے ہیں اسے. تو آئیے آگے. اذان ہو رہی ہے. ما کتابوہا, کتاب اللہ کتاب القرآن کتاب القرآن کتابها القرآن ٹھیک ہے. کتاب القرآن من رسولوہا, رسولها محمد محمد. ہاں ساتھ لگانا ہے کہ اس عورت کا رسول ہے محمد, چونکہ پوچھا اس کے بارے میں آپ سے کیا نا. اگر میں آپ سے کہتا من رسولہ, پھر آپ کیا کہتے؟ رسولہ محمد. رسولہ محمد بالکل ٹھیک ہے. اور یہ تو آپ کو یاد ہے نا جو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ من ربو کا, ربی اللہ ربی اللہ کون ہے میرا رب. شروع ہو گئی ہے, صرف 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں. ویسے تو 1-2 منٹ رہتے ہیں. ایک چھوٹا سا کانسیپٹ. جی اذان ہو رہی ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم بات کر رہے تھے جی عربی بول چال کے حوالے سے سوال و جواب کی. ما اسمہا, تو آپ کوئی بھی نام کہہ سکتے ہیں. اسمہا فاطمہ, اسمہا زینب, اسمہا خدیجہ, وٹ ایور دا نیم. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. اب جو آخری کانسیپٹ آج کا وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے مذکر میں جمع بنائی تھی, بالکل اسی طرح ہم آج مؤنث کی جمع بنائیں گے. اور یہ بھی بڑی آسان ہے. مسلمہ میں گولتا کا آپ نے اضافہ کیا تھا. جب بھی آپ کو گولتا نظر آئے گی, عام طور پر, ہمیشہ نہیں, یہ یاد رکھنا آپ نے, تو وہ مؤنث ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کوئی مؤنث لفظ ہے. تو بس گولتا کو ہٹائیں, الف تا لگائیں تو جمع بن گئی. گولتا کو ہٹائیں, الف تا لگائیں, اس کی جمع بن گئی. ایک دفعہ یہ غور کریں ذرا, دیکھیں میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ مسلمتن, یہ لگا ہوا نا گولتا, اس کو ہم نے ہٹا کے اس کی جگہ یہ الف تا لگا دی, یعنی مسلم بچا تھا نا تو اس کے ساتھ الف تا لگا دی, وہ بن گیا مسلمات. یہ جمع ہے مسلمہ کی. سو مسلمہ مسلمات, مومنہ مومنات, صالحہ صالحات, کافرہ کافرات, مشرکہ مشرکات. تو آپ جو بھی اس سے آگے بنانا چاہیں. جی تو سسٹم مانور کروائیے پریکٹس.
مسلمہ مسلمات، مؤمنہ مؤمنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات. سسٹر مریم. میں سناؤں کیا؟ مسلمہ مسلمات، مؤمنہ مؤمنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب کروائیے. آج میرا جی اچھا سسٹر یہ بردر عتیق آپ کروا دیجئے پھر ہم آگے بڑھیں گے بس. جی السلام علیکم. یہ میری بیٹی دوسری بیٹی ذرا وہ کرائیں گے. مسلمہ مسلمات، مومنہ مومنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکات کا مشرکات. ماشاءاللہ جی بہت خوب بیٹے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کو اچھا سے سمجھنے والا بنائے. تو جی بردر عتیق کروائیے. آپ کا مائک آف ہو گیا. سو مسلمہ مسلمات، مؤمنہ مومنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات اور مسلمہ مسلمات، مومنہ مومنات، صالحہ. ٹھیک ہے جی کافرہ اور کافرات. اچھا بالکل اسی طرح جیسے ہم نے اس میں بھی کہا تھا آپ کو کہ جب دو پیش والا ہوگا تو اسی طرح مسلمتن ہے تو مسلماتن بنے گا، لیکن دو زبر دو زیر ہوگا نا تو دونوں صورتوں میں مسلماتن بنے گا، مسلماتن. اسی طرح مومنتن ہے تو مومناتن جمع دو پیش کے ساتھ، لیکن مومنتن یا مومنتن آیا دو زبر دو زیر کے ساتھ تو جمع میں مومناتن دو زیر کے ساتھ بنے گی. سیم ہی صالحہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یہ ہے جی جمع مؤنث بنانے کی سمپل سا فارمولا. تو الحمدللہ اسی طرح اگر آپ نے یعنی بالکل وہی کانسیپٹ ہے، اس کو آپ نے اچھا سے دہرا لیں، اپنے ذہن میں بھی رکھ لیں. آئیے چھوٹا سا کوئز کرتے ہیں انٹرسٹنگ سا، پھر کلاس کو اختتام کی طرف لے جائیں گے. ربہم، ذرا اشارہ کریں آپ سارے جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ کا اشارہ کریں. پہلے جیسے میں اشارہ کرتا تھا، اس کے بعد آپ نے خود کو معنی بتانا ہے اپنے کانوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. یہ اشارہ ان سب کا رب. ٹھیک ہے چلیں ایک اور کرتے ہیں انٹرسٹنگ سا. دینکم، پہلے آپ سب اشارہ کریں پھر معنی بتائیں. ان سب کا دین، آپ سب کا دین. تو پلیز مائک نہیں آن کریں، پہلے خود ہی تم اشارہ سب کا دین، کو معنی بتائیں پھر میرا اشارہ دیکھیں. دینکم، ان سب کا دین. ہاں جی آپ سب کا دین، تم سب کا دین. اس دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو اردو میں دکھاؤں گا، آپ نے عربی کا اس کا لفظ سوچ کے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے پہلے خود کیجیے. ہماری کتابنا، کتابنا. پلیز بولے نہیں نا بھائی، آتی ہے. ٹیچر کی تھوڑی انسٹرکشن بھی فالو کیا کرے نا. خود کو بتائیں خود کو، تاکہ سب کو چانس ملے. جب آپ بول دیں گے دوسرا سن لے گا تو وہ بیچارے کو سوچنے کا چانس نہیں ملے گا نا. تو ہم نے سب نے سیکھنا ہے. تو ہاں جب آپ کو چانس دیں پھر آپ بولیے، پھر آپ مجھے سارے بتائیے. ہماری کتاب، اب یہ ہماری کتاب دیکھیں اشارے سے ہی آپ کو ترجمہ بھی آ جائے گا. ہماری کتاب، کتابنا. ٹھیک ہے جی. اچھا ان سب کا دین، خود کو بتائیں. اشارہ کریں گے نا تو فوری ترجمہ ہو جائے گا آپ سے. ان سب کا دین، دینکم، اس طرح کا نا دینو ہم. ٹھیک ہے جی ان سب کا دین. ٹھیک ہے چلیں آج کا نقطہ تعلیم جلدی سے کر لیتے ہیں کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے. پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ڈفرینٹ مثالوں سے اور طریقوں سے دماغ کی بجلیاں جو ہے نا وہ چمکتی ہیں. تو دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکائیے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، بجلیاں چمکانے سے مراد ہے مختلف مثالوں سے اس کو ذہن میں رکھیے.
دیکھیں میں نے آپ کو مستقیم کے لیے کہا، خط مستقیم سے ذہن میں رکھیں. تو یہ غضب ہم نے مغضوب کس سے سیکھا؟ مظلوم سے، کہ ہمیں یہ معنی، تو جو اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا حوالہ یا معنی آئے جو آپ کے لیے آسانی ہو، تو اس سے آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ ذہن کی بجلیاں چمک جائیں، آپ کو اچھا سے یاد رہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ معنی جلدی یاد ہو جائے گا، دیر تک یاد رہے گا، جلدی یاد آئے گا. تو انشاءاللہ ٹی پی آئی کا بھی یہ فائدہ یہی ہے، ہم جب اشارے کرتے ہیں تو ان اشاروں سے ہمیں چیزیں یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ وہی طریقہ کرتے ہوئے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. تو ٹی پی اے کے اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے قرآنی الفاظ کے لیے انشاءاللہ ہم سیکھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، تعامل کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ بھی. اور الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے سبق نمبر 4 کے اختتام پر ہمارے جو ٹوٹل الفاظ ہیں وہ 44 ہو گئے، اور یہ قرآن میں 15,387 بار ہیں. اور آپ سے ریکویسٹ یہی ہے جب بھی موقع ملے قرآن کھول کے آپ پڑھیے بھی ضرور، لیکن اب ذرا ایک تھوڑا سا وقت جو ہے وہ نکالا کیجیے جب آپ ان الفاظ کو وہاں پر ڈھونڈیں، دیکھیں مختلف جگہوں کے اوپر، پھر اس کا معنی دہرائیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، جب کبھی انٹریکشن کریں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے مزہ بھی کیجیے، سیکھے بھی. اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بہت زیادہ معذرت کہ آج وقت کچھ زیادہ اوپر چلا گیا، اس کے